اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شب برات کیا ہے؟ شب برات کے علماء کرام کے نزدیک کئی نام ہیں، جن میں شب مغفرت، شب برات، شب رحمت۔ حدیث شریف میں لیلۃ نصف من شعبان آیا ہے، آدھے شعبان والی رات، یعنی 15 شعبان کی رات۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے مسلمانوں پر کھول دیتے ہیں اور مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی رات کو فرمایا، آج کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بنو قلب کے قبیلے کے بھیڑ بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ بنو قلب اس وقت اپنی بھیڑ بکریوں کے حوالے سے بہت مشہور تھا۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ بھیڑ بکریاں ان کے پاس ہوتی تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بھیڑ بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس رات بخشش کا نزول ہوتا ہے، رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، میں اس کی بخشش کر دوں۔ ہے کوئی مصیبت زدہ، میں اس کی مصیبت دور کر دوں۔ ہے کوئی پریشانی میں مبتلا، میں اس کی پریشانیاں ختم کر دوں۔ اس رات کا مقصد یہ ہے کہ انسان تنہائی میں رب تعالیٰ سے تعلق قائم کر سکے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رات نوافل، تلاوت قرآن اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یہ رات خاص عبادت کی رات ہے۔ اس کے اندر کوئی خاص نوافل یا کوئی خاص عبادت تو نہیں، لیکن بے حساب تعداد میں توبہ کے نوافل ادا کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر اور توبہ، اور خاص طور پر مغفرت طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ بخشش کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ رات خاص عبادت کی رات ہے۔ اپنے گھروں میں عبادت کریں، تنہائی میں عبادت کریں، تہجد کا اہتمام کریں، بہت ساری دعائیں کریں، نمازیں پڑھیں۔ کوئی خاص نفل یا کوئی خاص عبادت اس رات سے مخصوص نہیں، لیکن صرف نماز، تلاوت، ذکر اور آنسوؤں کے ساتھ رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، دعائیں مانگے۔ اس رات آتش بازی، پٹاخے، شور و غل کرنا نہ صرف مال کا ضیاع اور خطرناک عمل ہے جو کہ عام دنوں میں بھی نامناسب ہے، بلکہ اس رات یہ سب کرنے سے گناہ اور بڑھ جاتے ہیں، گناہ کم نہیں ہوتے، بلکہ یہ سارے کام، یہ فضول خرچیاں اور یہ شغل بازیاں اس مبارک رات میں کرنے سے اس مبارک رات کے نہ صرف مقصد ختم ہوتا ہے، بلکہ اس مبارک رات میں گناہ بھی بڑھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ رات تو ہے ہی رحمتوں والی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس رات معافیاں طلب کریں، دعائیں کریں، عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ روزہ اکثر لوگ جو شب برات کا روزہ سمجھ کے رکھتے ہیں، اس کی حدیث شریف میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے، بلکہ روزہ نفلی روزہ سمجھ کر رکھ سکتے ہیں، اس پر ثواب ہے، گناہ نہیں، لیکن خاص اس رات کا حوالہ رکھنا کہ شب برات کا روزہ ہے تو یہ رکھنا صحیح نہیں، بلکہ روزہ نفلی اگر ہم سمجھیں تو وہ نفلی روزہ سمجھ کر رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی رحمتیں برکتیں ہمیں نصیب فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔